پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل. افواج پاکستان نے ٹاپ سٹی معاملے پر سنگین الزامات پر انکوائری کمیٹی بنا دی. میجر جنرل کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی فیض حمید کے خلاف الزامات کی تحقیقات کرے گی. فیض حمید پر ٹاپ سٹی سوسائٹی سے متعلق اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے. کمیٹی الزامات کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرے گی. کمیٹی الزامات ثابت ہونے پر سابق ڈی جی ISI کے خلاف سفارشات پیش کرے گی. انکوائری کمیٹی اعلیٰ عدلیہ اور وزارتی دفاع کے احکامات کی روشنی میں قائم کی گئی. پاک فوج نے خود احتسابی کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے انکوائری کا فیصلہ کیا. ٹاپ سٹی سوسائٹی کیس کی اعلیٰ عدلیہ بھی سماعت کر چکی ہے. عمران خان اور نواز شریف اور آصف زرداری کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ 3 لوگ یہ باقیوں کو لے کے بیٹھ جائیں نا تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مسئلہ ایک ہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیٹھنے کے اوپر اور بات کرنے کے اوپر یقین نہیں رکھتا. میاں نواز شریف وہ بالکل تیار ہوں گے. نواز، زرداری، بانی پی ٹی اے اور دیگر ساتھ بیٹھ جائیں، مسائل حل ہو سکتے ہیں. مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی قیادت کو بیٹھ کر بات کرنا ہوگی. نواز شریف اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اصل مسئلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے، وہ تیار نہیں ہوتے. لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پہلے آگے چلیں پھر ماضی کا حساب کریں. سب سے پہلے عوام کا مستقبل محفوظ کریں. فیض آباد دھرنے پر ٹروتھ کمیشن بنا لیں، حقیقت سامنے آ جائے گی. روٹی سستی کر کے اور سڑکیں بنا کر کوئی احسان نہیں کر رہے، لیکن سیاست کا جواب سیاست سے ہی دینا ہوگا. کراچی میں آج بارش کا امکان. صبح 7 بجے بارش کی پیش ہوئی. اسکول اور دفتر جانے والوں کو مشکلات ہوں گی. بارش کی پیش گوئی کے باوجود اولڈ سٹی ایریا میں گندگی کے ڈھیر، تعفن پھیلنے اور متعدد بیماریوں کا خدشہ. میر کراچی وادی کے باوجود صفائی نہ کرا سکے. حیدرآباد، میرپور خاص اور لاڑکانہ میں بھی بارش کی پیش گوئی. بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا وادر پھر ڈوب گیا. پشکان چگنی سمیت ساحلی علاقوں پر تباہی کئی. رابطہ سڑکیں سیلاب میں بہہ گئی. مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. چاکے، پنجکور اور کوزدار میں کئی علاقے زیر آب آ گئے. پشین میں حمید آباد کے حفاظتی بند ویلی میں بہہ گیا. پانی میں گھرے متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل. پی ٹی ایم کی خستہ مکانات میں رہائش اختیار نہ کرنے کی ہدایت. کوئٹہ شہر اور گردہ نواح میں بھی بادل برسے. موسم خوشگوار. چترال کے نواحی علاقے درویش میں لینڈ سلائڈنگ سے 3 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے. مسجد شہید. متحدہ عرب امارات میں بارش کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. 2 سال کی بارش 2 دن میں برس گئی. 250 ملی میٹر بارش نے دنیا کے بہترین انفراسٹرکچر کو بھی ہلا کر رکھ دیا. دبئی ایئرپورٹ سمندر کا منظر پیش کرتا رہا. 25 منٹ تک فلائٹ آپریشن بند. سینکڑوں فلائٹس تاخیر کا شکار. ہزاروں مسافر پھنس گئے. دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے سامنے بھی پانی جمع ہو گیا. دبئی کی اہم شاہراہ شیخ زاید روٹ کے متعدد حصے بند کر دیے گئے. شدید ٹریفک جیم کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. طوفانی بارش رکنے کی چند گھنٹے بعد سڑکیں صاف. UAE میں خراب موسم کے سبب آج بھی ورک فرام ہوم کی ہدایت. سعودی وفد کے دورے سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی. محنت اور لگن سے سرمایہ کاری اور منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانا ہے. پرانے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش ہے، نہ میں اس کی اجازت دوں گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. کہا جلد ایرانی صدر بھی پاکستان کا دورہ کریں گے. پاک ایران تعلقات کی مضبوطی اور سرمایہ کاری کے لیے تیاری کی نگرانی خود کر رہا ہوں. وفاقی کابینہ نے فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کی تقرری. احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن کی منظوری دے دی. ECC کے فیصلوں کی بھی توثیق. پی ٹی آئی کا شیر افضل کے بیان سے لاتعلقی کا اعلان. رجیم چینج سے متعلق بیان حقائق کے منافی ہے. ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں شیر افضل کے خیالات پارٹی موقف یا حکمت عملی نہیں سمجھتے. سعودی عرب کا شمار پاکستان کی قریبی اور بااعتماد اسلامی ملکوں میں ہوتا ہے. پاک سعودی تعلقات کے فروغ کے خواہاں اور ترقی کے لیے نیک تمنا ہیں. رہنما پی ٹی آئی ذوالفقار بخاری نے کہا سعودی شاہی خاندان سے تعلق اولین ترجیح ہے. سعودی عرب ہمیشہ ہمارا قریبی برادر ملک رہا اور رہے گا. سعودی عرب کسی بھی صورتحال یا حالات میں مدد کرنے میں ناکام نہیں ہوا. شیر افضل مروت نے ایک انٹرویو میں سعودی عرب سے متعلق متنازع بیان دیا تھا.
ایک لیڈر کچھ دوسرا کچھ اور بات کرتا ہے. یہ کمپنی چلنے والی نہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا طنز. کہا پہلے اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں, پھر اپوزیشن اتحاد بنائیں. اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں ملک کی ترقی میں ہمارا ساتھ دیں. وفاقی کابینہ اجلاس میں فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ پر کوئی بات نہیں ہوئی. جاوید لطیف کے بیان کو سنجیدہ نہیں لیتا. نون لیگ کے سینئر رہنما خرم دستگیر کا جاوید لطیف کا بیان کے دفاع. کہتے ہیں جاوید لطیف نے بات ذمہ داری سے کی ہوگی, ان کے پاس ثبوت اور شواہد بھی ہوں گے. جاوید لطیف نے جو کہا صرف شیخو پورہ تک محدود نہیں. میں کسی بھی شخصی قسم کی ترمیم کے خلاف ہوں, یہ بات درست نہیں ہوتی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور جو کام بھی کرنا ہے کنسنسس سے کرے. اگر آپ نے اس کو شخصی بنیاد سے ہٹانا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگلے ٹینیور سے یہ ہوگا. توسیع ہمیشہ سوچ سمجھ کر دینی چاہیے, ورنہ توسیع دینے والا اور لینے والا عزت نہیں پاتا. توسیع دینے سے ہمیشہ ادارے اور شخصیت کا ہی نقصان ہوا ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی آف ریکارڈ میں گفتگو. کہا عدالتوں کو تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے. سپریم کورٹ نہیں چلتی حکومت توڑی تھی. آج ہر شخص الیکشن نتائج پر اعتراض کر رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں. ملک کے حالات کرسیوں سے حل نہیں ہوں گے, راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. اگلے 4 سے 6 ماہ میں نئی پارٹی بننے کا اعلان. بولے نئی سوچ سامنے رکھیں گے تو بہت سے لوگ ساتھ شامل ہو جائیں گے. پابندیاں کسی قانون کے ذریعے نہیں ہیں, ہم اپنی خواہشوں کے لیے لگاتے ہیں. بڑا ظلم کر رہی ہے حکومت. یہ دنیا کا کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ اس طرح بندش لگا رہے ہیں, آپ کی پابندیوں سے وہ ریزلٹ آپ نے اچیو کر لیا جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے. حکومت کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پابندی اٹھانی چاہیے. پابندیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں جمہوریت نہ ہو, آمریت ہو. ہم کہتے تھے اقتدار میں آئے تو حق رائے دہی کی آزادی ہوگی. کیا ہم ماچس کی فیکٹریاں بند کر دیں کیونکہ اس سے آگ لگتی ہے. لیگی رہنما جاوید عباسی اپنی حکومت پر برس پڑے. کہا کسی چیز کو بند کر کے روکا نہیں جا سکتا. کیا پابندیوں سے وہ نتائج حاصل کر لیے جو کرنا چاہتے تھے. ہم سچائی سے ڈرتے ہیں, سامنے نہیں آنے دیتے. حکومت حق رائے دہی پر پابندیاں لگا کر سب سے بڑا ظلم کر رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کا خط واپس لینے کا حکم. 9 مئی تک وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کی وجوہات پیش کرنے کی ہدایت. سندھ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں خط واپس نہ لیا گیا تو عدالت حکم جاری کرے گی. سی وی تو وہ پیش کرے جس کو گورنر بننا ہو. مجھے سی وی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو میرٹ سامنے رکھ رہا ہوں. ساری زندگی تو نہ میں گورنر رہوں گا اور نہ کوئی رہا ہے. سی وی وہ پیش کریں جسے گورنر بننا ہو. مجھے سی وی پیش کرنے کی ضرورت نہیں. میری کوئی ضد نہیں ہے کہ گورنر ہی بن کر بیٹھا رہوں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی 11ویں آور میں گفتگو. کہا گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنے کا وعدہ کسی اور کا تھا, نبھانا میں نے. مجھے لوگ عوامی گورنر اور ہر دل عزیز گورنر کا لقب دے رہے ہیں. سندھ میں 2200 کرمنل گروپ کام کر رہے ہیں. ان گروپس کے ساتھ 4500 لوگ ہیں. دیکھنا ہوگا سرپرستی کون کر رہا ہے. SIFC نے سندھ میں کام شروع کیا تو امن و امان کنٹرول میں آ جائے گا. سندھ کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے, اسے بہتر کریں گے. نیب عدالت نے آج بشرا بی بی کے طبی معائنے کا حکم دے دیا. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران بشرا بی بی کی جانب سے طبی معائنے کی درخواست دائر کی گئی. عدالت نے آج دوپہر 12 بجے تک ڈاکٹر عاصم یونس سے طبی معائنے کرنے کا حکم دے دیا. بیرسٹر گوہر نے کہا بانی PTI کی بشرا بی بی کی زندگی سے متعلق خدشات بالکل درست ہیں. انہوں نے فوج نہیں شخصیت کا نام لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں. جیل ٹرائل میں میڈیا اور پبلک کا ہونا ضروری ہے. میڈیا کو دور رکھا گیا, ان تک ایک لفظ بھی نہیں پہنچا. عدالت میں نئے شیشے لگائے, بڑی دیواریں کھڑی کی گئیں, کمروں کو تالے لگائے گئے. توشہ خانہ کیس میں نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کلین چٹ دے دی. گاڑیوں سے متعلق ریفرنس میں نیب نے احتساب عدالت میں رپورٹ جمع کروا دی. رپورٹ کے مطابق 1997 میں گاڑی توشہ خانہ کو سرنڈر کر دی گئی تھی. جب گاڑی نواز شریف نے خریدی تو توشہ خانہ کی ملکیت نہیں تھی. نواز شریف نے گاڑی کے لیے رقم جعلی بینک اکاؤنٹ سے ادا نہیں کی. عدالت چاہے تو نواز شریف کو مقدمے سے بری کر دے.
بجلی کے صارفین پر 27 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری. نیپرا میں بجلی 2 روپے 94 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست جمع کرا دی گئی. اضافہ مارچ کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے. نیپرا اتھارٹی 26 اپریل کو درخواست پر سماعت کرے گی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ڈوائچے بینک کے نمائندوں سے ملاقات. محمد اورنگزیب نے ڈوائچے بینک کی حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کو سراہا. بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی میں مدد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. گرین بانڈ کے اجرا کے لیے پائیدار مالیاتی فریم ورک کے قیام پر بھی بات چیت. سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع میجر جنرل طلال بن عبداللہ العتیبی کے پاکستان آمد. پاکستان کے اعلیٰ سطح وفد نے استقبال کیا. سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات کریں گے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تربیت اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی. دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیرستان میں افغان سرحد سے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش. سیکیورٹی فورسز نے 7 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا. ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے ہتھیار دھماکہ خیز مواد برآمد. پاکستان کئی بار افغان عبوری حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکا جائے. نواز شریف پارٹی کی صدارت سنبھالیں. سیکرٹری جنرل تبدیل کریں. سینئر رہنماؤں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ لیگی قائد کو مشورہ. پارٹی کو اثر نو متحرک کرنے سے متعلق مشاورتی اجلاس. نواز شریف کو حکومتی اور پارٹی عہدوں کو علیحدہ کرنے کی تجویز دے دی. ذرائع کے مطابق نواز شریف مرکز کی بجائے پنجاب پر توجہ دینے پر زور دے رہی ہے. نون لیگ کی رہنما عرفان صدیقی نے خبر کی تصدیق کر دی. کہا امکان ہے 1-2 مہینے میں نواز شریف پارٹی صدارت سنبھالیں گے. خاتون پر تھوکنے کے کیس. لندن میں نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈ پر فرد جرم عائد کر دی گئی. کامن سالٹ کی دفعہ لگا دی گئی. وزیر چیمہ نے فرید کے خلاف پولیس کو شکایت درج کروائی تھی. واقعہ سپٹمبر میں پیش آیا تھا. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت. FIA پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے دلائل میں کہا بانی پی ٹی آئی کے 3 لوگوں کے ساتھ آڈیو سامنے آئی. شاہ قریشی، اعظم خان اور اسد عمر گفتگو میں شامل ہیں. آڈیو میں سائفر کے ساتھ کھیلنے کا تذکرہ ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا وزارت خارجہ کی بجائے وزارت داخلہ مدعی کیوں تھی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے اس نقطے پر بہت زور دیا ہے. حامد علی شاہ بولے آگے چل کر اس پر معاونت کروں گا. سینئر صحافی جان محمد مہر کے قتل کیس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی. بے نظیر عباس سکر شکارپور اور خیرپور کے SSPs کمیٹی میں شامل. DSP سکر CTD اور DSP سائٹ سکر بھی کمیٹی کا حصہ ہیں. تحقیقاتی کمیٹی کیس سے جڑے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کام کرے گی. IG سندھ کی 15 دن میں ملزمان کو گرفتار کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. لاہور میں پیٹرول ڈلوا کر گاڑی بھگانے والوں پر گارڈ کی فائرنگ. ملزمان فرار. راہ چلتی 2 خواتین زخمی. گارڈن ٹاؤن میں پیٹرول پمپ پر نوسر بازوں نے گاڑی کا ٹینک بھروایا اور بل دیے بغیر گاڑی بھگا دی. گارڈ کی فائرنگ سے زخمی خواتین سروسز ہاسپٹل منتقل. گارڈ گرفتار. مفرور نوسر بازوں کی تلاش جاری. غزہ میں اسرائیلی قابض فوج کی درندگی. مغازی کیمپ کے بازار اور پلے گراؤنڈ پر بم برسا دیے. رفح میں گھر پر بمباری. 24 گھنٹوں میں بچوں سمیت 56 فلسطینی شہید. 80 سے زائد زخمی ہو گئے. مغربی کنارے پر بھی پرتشدد کارروائیاں جاری. صہیونی فوج نے طوباس میں فلسطینیوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے. امریکہ اور اقوام متحدہ کی مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت. فلسطین کی رکنیت کے لیے سلامتی کونسل میں کل ووٹنگ کا امکان. حزب اللہ کا اسرائیل پر جوابی وار. اسرائیلی بارڈر کے قریب آبادی کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا. 18 صہیونی فوجی زخمی. اسرائیل نے تصدیق کر دی. چاہتے ہیں میں خوش نہ رہوں. شاہین اور مجھ سے متعلق باتیں میڈیا پر ہی آتی ہیں.
हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। कप्तान बाबर आजम की मीडिया टॉक, कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ और मैच में अलग कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। वर्ल्ड कप से पहले 12 मैच हैं। मैगेविन का स्क्वाड भी इन्हीं खिलाड़ियों से बनेगा। किसी की जगह 100% पक्की नहीं। नौजवान खिलाड़ियों को आज़ादी से खेलने का मौका देंगे। पाक न्यूजीलैंड सीरीज की ट्रॉफी में पर्दा उठ गया। दोनों कप्तानों का फोटो सेशन, पहला मैच आज पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन टीमों का पहला वनडे आज कराची में खेला जाएगा। कप्तान निदा डार कहती हैं आईसीसी वनडे चैंपियनशिप की वजह से सीरीज की बहुत अहमियत है। कोशिश होगी होम ग्राउंड पर अच्छी परफॉर्मेंस दें। ऑस्ट्रेलियाई खातून एम्पायर क्लेयर पॉलो साथ कराची पहुंच गई। पाकिस्तान में पहली बार पाक वेस्ट इंडीज वुमेन सीरीज में फराइज अंजाम देंगी। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।